مینر آف آرٹیکولیشن میں دوسرے نمبر پہ آتے ہیں ایفریکیٹس. پلازیوز کی طرح ایفریکیٹس کے اندر بھی اے اسٹیم کا اورل کیویٹی کے اندر مکمل طور پہ بلاکیج ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے کہ وہاں پہ بلاکیج کے بعد پلازیوز کے اندر بلاکیج کے بعد سڈن ریلیز ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو بلاکیج ہے وہ سڈنلی ریلیز نہیں ہوتا بلکہ سلولی ریلیز ہوتا ہے. جو ایئر جو بلاکڈ ہوتی ہے وہ آرام آرام سے ریلیز ہوتی ہے اور وہ آڈیبل فرکشن کے ساتھ نکلتی ہے. انگلش لینگویج کے اندر جو ایفریکیٹس ہیں ان کو چا اور جا کے نام سے پہچانا جاتا ہے. ہم ان کی ابھی ویڈیوز دیکھنے آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے جو چا ساؤنڈ ہے جا ساؤنڈ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایئر بلاک ہوتی ہے ٹنگ کے ساتھ. ایلویولر رج کے جسٹ پیچھے پوسٹ ایلویولر ایریا کے اندر جو وہ بلاک ہوتی ہے، اس کے بعد جو وہ ریلیز ہوتی ہے، فریکیٹو کی صورت میں ریلیز ہوتی ہے. دیکھیے ذرا یہاں پہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایلویولر پوسٹ ایلویولر ایریا ہے ایلویول، ٹھیک ہے، اور ایئر جو ہے اس کے بعد ریلیز ہوتی ہے. یہ ریلیز ہے اس کا، سلولی ریلیز ہوتی ہے، ایک دم نہیں ریلیز ہوتی، تھوڑی تھوڑی ریلیز ہو رہی ہے. یہ دیکھیے، اور یہ ریلیز ہو رہا ہے سارا ایئر کا. آبسٹرکٹڈ ساؤنڈ، یہ دیکھیں اس رنگ میں آبسٹرکٹڈ ساؤنڈ یہ باہر نکل رہی ہے. سو یہاں پہ آ کے یہ وائبریشن دیتی ہے اور اس سے جو ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ وائسڈ کانسوننٹ ہے. اس کے بعد ہم اگلا جو ہے وہ دیکھیں گے، چا کو دیکھیں گے ہم ایفریکیٹ کو. دیکھیے ذرا اس میں ایئر کس طرح ریلیز ہوتی ہے، کہاں پہ سٹاپیج ہوتا ہے، اسی جگہ پہ پوسٹ ایلویولر ایریا میں ایفریکیٹ میں. یہاں پہ بھی وہ جو ہے وہ ایئر جو ہے وہ سٹاپ ہوئی، بلاک ہوئی. یہ رستہ آپ کو نظر آ رہا ہے بلاکیج کا، اور اس بلاکیج کے بعد کیا ہوا کہ ایئر جو ہے وہ سلولی ریلیز ہوئی ہے، آرام آرام سے ریلیز ہوئی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ ایک دم سلولی ریلیز ہوا ہے ایئر کا، اور بغیر کسی آبسٹرکشن کے یہ ایئر باہر نکلی. اس کے بعد بغیر کسی وائبریشن کے یہ آواز نکلی ہے، اور یہ وائس لیس کانسوننٹ اس نے پروڈیوس کیا. اس وقت ہم صرف بلاکیج کی بات کر رہے ہیں کہ ایئر جو ہے وہ ایک جگہ پہ بلاک ہوتی ہے. تو ایفریکیٹس کے اندر بھی ایئر جو ہے وہ بلاک ہوئی لیکن سلولی ریلیز ہوئی. لیکن وہ ایئر ایفریکیٹس کے اندر اور جو ہے سٹاپس کے اندر جو ایئر جو ہے وہ در حقیقت جو ہے وہ اورل کیویٹی کے اندر وہ بلاک ہوتی ہے. نیزل ساؤنڈ کے اندر جو ہے وہ اس کی جو بلاکیج ہے اس کی جگہ کوئی اور ہے. نیزل ساؤنڈ کے اندر ویلم جو ہے وہ لوور ہوتا ہے، سافٹ پیلٹ، اور اس کے بعد اورل کیویٹی بلاک ہوتی ہے. ایئر جو ہے وہ صرف ناک کے ذریعے ہی اسکیپ کر سکتی ہے. نیزل کانسوننٹ اس وقت کریٹ ہوتے ہیں جب ایئر کا کمپلیٹ بلاکیج ہوتا ہے ہمارے ماؤتھ کے اندر، اور ایئر جو ہے وہ ہمارے ناک کے ذریعے پروڈیوس ہوتی ہے. انگلش لینگویج کے اندر 3 نیزل کانسوننٹس ہیں، ما، نا اور انگ. ابھی ہم اس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے ذرا اس ساؤنڈ کو، ما کو کس طرح پروڈیوس ہوتی ہے. بلاکیج دیکھیے گا کہ کہاں پہ ما ساؤنڈ میں اورل پیسیج کمپلیٹلی بلاک ہوتا ہے. لپس جو ہے وہ کلوز ہونے کے ساتھ ہی یہ پیسیج آپ دیکھیے یہ بلاک ہو گیا. اب یہ رستہ بند ہو گیا، یہاں سے ہوا نہیں نکل سکتی، اور اس کے بعد یہ جو ہوا ہے یہ آپ کے نیزل کیویٹی سے گزرتی ہے. اس کو اور کوئی رستہ نہیں ملتا تو یہ نیزل کیویٹی سے باہر نکلتی ہے، اور اسی لیے ان کو نیزل کانسوننٹس بھی بولا جاتا ہے کہ ایئر کا یہاں پہ بھی اورل کیویٹی کے اندر بلاکیج ہوتا ہے. میں نے بلاکیج کے حساب سے 3 دکھائے، میں نے سٹاپس دکھائے، میں نے ایفریکیٹس دکھائے، اور میں نے کانسوننٹس دکھائے. تینوں کے اندر اورل کیویٹی میں بلاکیج ہوتی ہے. پہلے 2 کے اندر جو ہے وہ ایک کے اندر جو پلازیو ہے یاد رکھیے گا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر سڈن ریلیز ہوتا ہے. جو ایفریکیٹس ہیں ان کے اندر سلولی ریلیز ہوتا ہے. یہاں پہ ریلیز ہی جو ایئر کا ہے وہ نیزل کیویٹی کے ذریعے ہوتا ہے، ناک کے ذریعے ایئر باہر نکل رہی ہے. اور یہ دیکھیے ماں کے اندر اس نے جو ساؤنڈ پروڈیوس کی اس کو ہم وائسڈ ساؤنڈ کہتے ہیں. یہاں پہ ووکل کارڈ وائبریٹ کر رہا ہے اور ایئر جو ہے وہ ناک کے ذریعے باہر نکل رہی ہے. سو دس از دا پروسیس.
اس کے بعد ہم اگلا کانسوننٹ دیکھیں گے نا. نا میں دیکھیے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جیسے وہاں پہ ما جو کہ بائلیبیل تھا، نا میں سٹاپیج کہاں پہ ہوتا ہے، پہلے تو ہم نے سٹاپیج دیکھ رہے ہیں، سٹاپ کہاں پہ ہوتا ہے. یہ دیکھیے ایئر سٹریم یہاں پہ آپ کے الویولر ایریا میں جا کے وہ سٹاپ ہوتا ہے، الویولر ریج کے پاس وہ سٹاپ ہوتا ہے، اور ایئر جو وہاں پہ سٹاپ ہوتی ہے، زبان آپ کی وہاں پہ ٹچ ہو رہی ہے، پریس ہو رہی ہے، اور یہیں یہ اس اورل کیویٹی کے اندر ایئر جو ہے وہ سٹاپ ہوئی، اور پھر یہ اس کے بعد ناک سے ریلیز ہو گئی. اور یہ دیکھیے دس اور اسی وجہ سے اس کو نیزل کہا جاتا ہے کہ یہ ناک سے ریلیز ہو رہی ہے اور یہ وائبریشن ہو رہی ہے. اس کے بعد ہم اگلا ساؤنڈ دیکھیں گے انگ کا. دیکھیے یہاں پہ انگ ساؤنڈ ہے، یہاں پہ اورل پیسیج بلاک ہوتا ہے، ہماری زبان کی جو بیک ہے وہ سافٹ پیلٹ کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے اور وہ بلاکیج کریٹ کرتی ہے اورل کیویٹی کے اندر. یہ دیکھیں یہاں پہ بلاکیج ہوا اورل کیویٹی کا اور نیزل کیویٹی سے ایئر نکلے. تینوں میں ہم نے جیسے بات کی پہلے تینوں کے اندر پلازیوس، اس کے بعد ایفریکیٹس اور نیزلز، تینوں میں جب وہ اورل کیویٹی کے اندر کسی نہ کسی جگہ پہ بلاکیج ہوتی ہے. پہلے کے اندر میں نے جیسے بات ریپیٹ کر رہا ہوں، پہلے کے اندر پریشر کے ساتھ ریلیز ہوتا ہے، دوسرے میں سلولی ریلیز ہوتا ہے، تیسرے میں ناک کے ذریعے. جب ناک کے ذریعے ریلیز ہوگا تو ان کو نیزل کانسوننٹس بولیں گے. نیزل کانسوننٹ جتنے بھی ہیں وہ وائسڈ ہوتے ہیں، وائس لیس نہیں ہوتے. دیکھیے یہاں پہ یہ ریلیز ہو رہی ہے، جیسے ریلیز ہوئی ہے تو ووکل کارڈ جب وہ وائبریٹ کر رہا ہے. تو ابھی اس کے بعد ہم اگلے جو ہے وہ اس کے اوپر اب بات کریں گے، اگلے مینر آف آرٹیکولیشن کے اوپر. فریکیٹیوز اس وقت کریٹ ہوتے ہیں جب ایئر جو وہ فورس کرتی ہے اپنا رستہ، نیرو گیپ دو آرٹیکولیٹرز کے درمیان ہوتا ہے، تو اس میں اسٹڈی پیس کے ساتھ ایئر جو ہے وہ اپنا رستہ بناتی ہے. یعنی کہ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ایئر جو ہے کمپلیٹلی سٹاپ نہیں ہوتی فریکیٹیوز کے اندر، بلکہ یہ اپنا رستہ بناتی ہے. دو آرٹیکولیٹرز جو جب آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، وہاں ایک تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے، اس میں سے اسٹڈی پیس سے ایئر جو ہے وہ نکلتی ہے. فریکیٹیو کانسوننٹس جو ہے وہ بیسیکلی ایک پارشل بلاکیج جو دیتے ہیں ووکل ٹریک کا، اور ایئر جو ہے وہ فورس کے ساتھ نیرو چینل سے گزرتی ہے. انگلش کے اندر جو فریکیٹیو ساؤنڈز ہیں ان میں فا، وا، اور اس کے علاوہ فا، زا، سا، زا، شا، یا اور ہا جو ہے وہ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. اور ابھی ہم ان کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. پہلے جو فریکیٹیو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. فا کو دیکھیں کس طرح یہ پروڈیوس کرتا ہے. وائس لیس ساؤنڈ ہے، دیکھیے یہ یہاں پہ ہلکا سا گیپ ہے یہاں پہ دیکھیے، اور یہ ایئر جو ہے وہ آرام سے یہاں سے ریلیز ہوتی ہے. فا کے اندر جو آپ دیکھیے یہاں پہ ایئر جو ہے وہ اپر ٹیتھ اور لوور لپ سے فورس ہو کے لیبیو ڈینٹل ساؤنڈ پروڈیوس کرتی ہے. یہاں پہ اپر ٹیتھ اور لوور جو لپ ہے یہ دو آرٹیکولیٹرز انوالو ہوتے ہیں، فا ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے. اور یہاں پہ جو ابسٹرکٹڈ ساؤنڈ جو نکل رہی ہے وہ بالکل اس کے ساتھ ایک جو نیرو جو پیسیج ہے یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس میں سے گزر کے جا رہی ہے. یہاں اس کو دوبارہ بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں یہ نیرو پیسیج ہے، کہیں پہ بھی بلاکیج نہیں ہوتا، ایک نیرو پیسیج کریٹ ہوتا ہے اور وہاں سے ایئر جو وہ آگے کی طرف نکلتی ہے. اگلی ساؤنڈ ہم دیکھتے ہیں وا، اس کو بولتے ہیں. دیکھیں اب یہاں پہ کس طرح ہوتا ہے. وا کے اندر ایئر جو ہے وہ اپر ٹیتھ اور لوور لپ کے رستے سے فورس ہو کے نکلتی ہے. یہ بھی لیبیو ڈینٹل ساؤنڈ ہے. دیکھیے یہاں پہ کس طرح ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہی ہے. دیکھیں یہاں پہ بھی وہی ہے، لیکن فا اور وا میں فرق صرف اتنا ہے کہ فا جو ہے وہ وائس لیس کانسوننٹ ہے اور یہ وائسڈ ہے. اور یہ بھی یہاں پہ بھی وہی جو نیرو اسپیس ہے اس میں سے ایئر گزر کے جا رہی ہے، یعنی کمپلیٹ اسٹرکچر یہاں پہ نہیں ہوتا. ہمارا اگلا کانسوننٹ ہے تھا. جیسے ورڈ تھک اور باس میں بولا جاتا ہے اس طرح دیکھیے ذرا تھا ساؤنڈ کو یہ کیسے پروڈیوس کرتے ہیں. اس کے اندر ایئر جو ہے وہ اپر ٹیتھ اور زبان کے جو ایریا وہاں سے وہ فورس ہو کے نکلتی ہے، اور اس کو اس لیے ڈینٹل ساؤنڈ بھی بولا جاتا ہے. دیکھیے یہاں پہ یہ کس طرح پروڈیوس ہوگی. میں ایک دفعہ صرف چلاتا ہوں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے بھی ہیں ساتھ. سائڈ ویو لیجنڈ بھی دیکھ لیجئے. دیکھیں یہاں پہ
یہ اصل میں دا ہے، دا کی ساؤنڈ ہے، دا ویس اس میں جو بولا جاتا ہے، تھا نہیں بولا، سوری، یہ دا ہے، ٹھیک ہے، جو زال عربک میں بولتے ہیں یہ وہ ساؤنڈ ہے۔ دیکھیے یہاں پہ یہ جگہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ آپ کے اپر ٹیتھ اور آپ کی ٹنگ جو ہے وہ ٹچ ہو رہی ہے، ایئر جو ہے وہاں پہ تھوڑا سا اسپیس ہے، وہاں سے گزرتی ہے اور وہ ساؤنڈ پروڈیوس کرتی ہے، یہ دیکھیے۔ سو اس کو ہم ڈینٹل ساؤنڈ بھی کہتے ہیں، یہ فریکیٹو ہے۔ اس کے بعد ہم اگلا دیکھیں گے تھا، یہ تھا تھک اور باس میں تھا کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے، جو ہم اردو میں ہم تھے ہے لکھتے ہیں، دو آنکھوں والی ہے کے اوپر تھے دو نقطے ڈالتے ہیں، تھے تھا، ٹھیک ہے، گیا تھا، آیا تھا، وہ تھا جو ہے وہ تھا بیسیکلی یہ تھے وہ والی تھے، ٹھیک ہے، تھک کے حساب سے۔ ابھی ذرا دیکھیے یہاں پہ یہ کس طرح پروڈیوس ہو رہا ہے، اور تھا جو ہے یہ وائس لیس کانسوننٹ ہے، اور یہ بھی اسی جگہ سے پروڈیوس ہوتا ہے، اپر ٹیتھ اور ٹنگ کے درمیان جو اسپیس ہے وہاں سے ایئر جو وہ ریلیز ہوتی ہے، یہ دیکھیے ذرا، یہاں پہ جگہ خالی ہے اور اس سے وہ ریلیز ہوتی ہے، سو اس لیے اس کو فریکیٹو کہا جاتا ہے۔ سلولی یہ بیسے ایئر جو نکل گیا، تھا۔ آپ کے سامنے میں نے ابھی زا ساؤنڈ آپ کے سامنے رکھی ہے، زا میں ایئر جو ہے وہ زبان اور الویولر رج کے ایریا سے جو فورس ہو کے نکلتی ہے، یہاں دیکھیے گا کس طرح پروڈیوس ہوتی ہے، یہ دیکھیے، یہ یہاں سے یہ جو سپیس ہے یہ خالی جگہ ہے، یہاں سے یہ نکل رہی ہے، الویولر رج اور ٹنگ جو ہے وہاں پہ ٹچ ہوتی ہے، اس کے بالکل قریب جاتی ہے اور یہاں سے یہ ریلیز ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہم دوسری ساؤنڈ اگلی ساؤنڈ دیکھتے ہیں، سا، ٹھیک ہے، سوٹ اور بس میں ایئر زبان جو ہے اسی جگہ پہ یہ بھی ہوتی ہے، یہ وائس لیس ہے، پہلے والا وائس تھا زا والا، اور یہ وائس لیس ہے، ایئر جو ہے زبان اور الویولر رج کے درمیان فورس ہو کے نکلے گی، یہاں پہ دیکھ لیجئے وہی جگہ ہے، لیکن یہ وائس لیس ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہی ہے، آپ کو کہیں پہ بھی ووکل کارڈ کی لائن وائبریٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ یہاں پہ اب ہم اگلی ساؤنڈ کی جانب بڑھ رہے ہیں، یا ساؤنڈ، جس کو بولا جاتا ہے ویژن اور میئر میں، ایئر جو ہے وہ آپ کے زبان اور آپ کا وہ جو الویولر رج کے بالکل قریب پیچھے ایک جگہ پوائنٹ ہے جس کو پوسٹ الویولر ایریا کہتے ہیں، وہاں سے نکلتی ہے، اور اس کو اسی لیے پوسٹ الویولر بھی بولا جاتا ہے، یہ بھی وہ فریکیٹو ہے جو اسی گیپ کی وجہ سے وہ پروڈیوس ہوتا ہے۔ یہاں ایک دفعہ آواز سن لیجئے، پھر اس کے بعد سلولی دیکھتے ہیں، دیکھیے یہاں پہ کیسے ہوتا ہے، بالکل یہ قریب آ کے یہ ایک جگہ ہے، خالی جگہ، یہ ایک سپیس ہے جس کا وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور یہاں سے ایئر جو وہ سلولی ریلیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی ساؤنڈ ہے شا کی، شارٹ میں اور برش میں، ایئر جو ہے وہ زبان اور اسی جگہ پہ جو پوسٹ الویولر ایریا الویولر ریج وہیں سے ٹچ ہوتی ہے، یہ وائس لیس کانسوننٹ ہے، اس وجہ سے یہاں پہ آپ کو وائس باکس کے اندر وائبریشن دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ یہ دیکھیے یہاں پہ وہی جگہ ہے جو ایج کی جگہ تھی، یا کی جس کو ہم بولتے ہیں، یا ایج، ٹھیک ہے، وہی اسی طرح یہ بھی پروڈیوس ہو رہی ہے۔ اگلی ساؤنڈ ہے ہماری ہاں، ہیپی اور ہوپ کے اندر، ایکچولی ہاں جو ہے وہ فریکیٹو نہیں ہے، کیونکہ ٹیکنیکلی یہ اس کو ریئل کانسوننٹ بھی سمجھا نہیں جاتا، کیونکہ اس کے اندر کوئی کنسٹرکشن کوئی آبسٹرکشن نہیں ہوتی، لیکن ہم اس کو اسی جگہ پہ کنسیڈر کرتے ہیں۔ ہاں کو ذرا پروڈیوس ہوتا ہوا دیکھیے گا، یہ کہاں سے پروڈیوس ہوتی ہے، دیکھیں یہاں پہ یہ بالکل اس کو بعض لوگ اس کو سیمی واول کی جگہ پہ بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہاں اصل بات یہ ہے کہ اس کو یہ سلولی ریلیز ہوتی ہے، اس وجہ سے فریکیٹو کی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے، ورنہ اس کو بعض لنگوسٹ اس کو اس کے اندر کنسیڈر نہیں کرتے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے جو فریکیٹو سے جو ریلیٹڈ لیکچر تھا وہ کمپلیٹ ہوا مینر آف آرٹیکولیشن کے حساب سے، اور اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میرا نام عطاء الرحمان جدون ہے، اور اگر آپ مزید لنگوسٹکس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے موبائل نمبر پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، 0333 5499 069۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔